دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ آج نماز پڑھنے والے خاموش، طواف کرنے والے خاموش، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے خاموش۔ کئی اسلامی ممالک ہے، سب گنگے و بہرے بنے ہوئے ہیں۔ جو مولا کی محبت رکھنے والا وہ ملک، جو امام حسین کی محبت رکھنے والا وہ عظیم الشان ایران، جو مملکت اسلامی ایران ہے، میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ مظلوم فلسطینوں کی آہ کا جو بدلہ لیا، بلکہ انہوں نے اپنی آپ کی جو جرت، وہ جسارت کی بہادری کا جو ہے، جو آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہاں کچھ اختلافات ضرور ہے، لیکن ایران واحد ملک دنیا کے اندر جو آج فلسطین کی جو ہے، آج وہ بربریت کو جو ہے جو جواب دینے والا، وہ سپر پاور کو تماچا رسید کرنے والا آج دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہی حیدر کرار کی محبت رکھنے والا، حسنین کریمین کی محبت رکھنے والا، وہی سیدہ طاہرہ کو مالک نے کہنے والا، وہ سرداران جنت کو جو ہے اپنا آقا ماننے والا، وہ امام حسین کا چاہنے والا، وہی علی والے تھے جو آج اسرائیل کی جو ہے اسرائیل کے جو ہے جو آج پریشان کر دیے ہیں، اس کے جواب دیے ہیں۔ تو پتا چلا اللہ کے نبی نے فرمایا حق ادھر ہے جدھر علی ہے، حق ادھر ہے جدھر علی ہے، علی والے جدھر ہے ادھر ہی نصرتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ میدان کربلا ہے، میدان کربلا کے اندر تصوف اسی سنگر کی جو ہے طرف سے 10 روزہ جلسہ یاد امام حسین سارے شہر میں منا رہے ہیں۔ اللہ ان کے قبول فرمائے، اللہ تمام کے دلوں میں حقیقی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، نیک اور ایک بنائے۔ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ کے لیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور اس ایمان کا جو جیسے چراغ کو حفاظت کرنے والا ایک باب ہوتا ہے، اس کو حفاظت کرنے والا، اسی طرح ایمان کی حفاظت کرنے والے کوئی چیز ہے تو وہ نورانی مولا علی پنجتن پاک کی محبت ہے جو ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنے والے یہ پنجتن پاک ہے، ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ آؤ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، حضرت آدم نے پنجتین کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح نے پنجتین کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم نے پنجتین کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے اس نبیوں نے آخری نبی کے آنے والے وہ نورانی ان کے گھر والوں کا تذکرہ فرمایا۔ حال ہی دنوں میں ایک کشتی کے کچھ حصے نمودار ہوئے، وہ کشتی جو نوح علیہ السلام کے دور میں غرق ہو گئی تھی، یعنی کشتی جو پانی میں اندر محفوظ تھی، پانی کے اندر محفوظ رہتے رہتے جب ایک ٹھکانے لگی اور دور بدلا، جب ریت نکالتے گئے تو ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا، آج بھی دنیا کے اندر وہ کشتی کے کچھ چکلے موجود ہے، اس کے اندر ایک تعویذ نکلی، اس تعویذ کے اوپر 5 نام ہیں۔ اس 5 ناموں کی جو ہے جب ریسرچ ہوا، اس دور کی زبان میں جو ہے مولا علی کا نام تھا، امام حسن کا نام تھا، سیدہ طاہرہ فاطمہ کا نام تھا، امام حسین کا نام تھا، پنجتن پاک کا نام تھا۔ حضرت نوح نے دعائی دی مولا اس کشتی کو، وہ آخری نور، جو آخری رسول، جو آخری تیرا محبوب آنے والا ہے، اس محبوب کے لاڈلوں کے صدقے اس کشتی کو سلامت رکھ۔ تو اللہ اس کشتی کی حفاظت فرمایا، اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر اس کشتی کی جو تعویذ تھی آج بھی موجود ہے۔ پتا چلا نبیوں نے جس کا تذکرہ فرمایا وہ ہمارے مقدر میں اللہ ہمیں نصیب فرمایا۔ لخمس نطفی بها حر الوباء الحاتمتی المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم الفاطمہ۔ کہنے والے کون؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث زمان تھے، ان کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے۔ یہ غوثیت کا مقام و مرتبہ حضرت امام شافعی کو ملا۔ انہوں فرماتے ہیں میرے لیے کافی ہے کون؟ مصطفیٰ کافی ہے، مولا علی کافی ہے، مالکنی بی بی فاطمہ کافی ہے، حسنین کریمین کافی ہے۔ یہ کہنے والی ذات کا نام
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بڑا کوئی امام، کوئی محدث آج پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اگر مولا کی تعریف، علی کی تعریف، حسین کی تعریف شیعت ہے، شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ شیعہ کے معنی مولا علی کے چاہنے والے، ایسی محبت دلوں میں ڈالنے والے۔ وہ امام شافعی کے بعد کوئی اگر ہند کے راجا ہے، ہند کے راجا نے فرما دیا اے مسلمانوں تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو کلمہ سب نے پڑھا لیکن ایمان کی حفاظت، کلمے کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام حسنین کریمین ہے، مولا کائنات ہے، جو ان سے جڑا رہے گا، ان سے ملا رہے گا، اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا، اس کی نماز محفوظ رہے گی، اس کا قرآن پڑھنا محفوظ رہے گا۔ اس لیے سلطان ہند عطائے رسول غریب نواز اپنی خانقاہ کے اندر جب کبھی اللہ کا ذکر کرواتے، محمد رسول اللہ کا ذکر کرواتے، اللہ اللہ کرواتے، ایک تسبیح کیا پڑھاتے؟ یا علی یا علی۔ کیا پڑھاتے؟ کیا پڑھاتے؟ پڑھیے، یا علی یا علی کی تسبیح پڑھاتے تاکہ پتا چلے یا علی کہنے والے کا قرآن بھی صحیح، یا علی کہنے والے کا نماز بھی صحیح، یا علی کہنے والے کا ایمان بھی صحیح۔ اس لیے جو یا علی کرتا رہا وہی ولی ولی بنتا رہا، جو علی علی کرتا رہا وہ کیا بنا؟ ولی بنا۔ جتنے ولی بنے ہیں ان کا وظیفہ کیا تھا؟ یا علی۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ یا علی تھا۔ جتنوں نے یا علی کہا اللہ نے انہیں ولی بنا دیا۔ آج اپنی ایمان کو اگر حرارت دینا چاہتے ہو، اپنے آپ کو نورانی بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں علی والے بن جائے، اپنی زندگی میں علی والے بن جائے۔ اس لیے کہ مولا کائنات کے گھر والوں سے محبت میرے آقا ہے۔ ہر جمعرات میں آپ سے سنایا کرتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالا کلوٹا بچہ ہے، حبشی ہے۔ اس بچے پہ نظر پڑی تو میرے آقا صحابہ کو وہیں چھوڑے اس بچے کے قریب گئے، اسے سینے سے لگایا، اس کا بوسہ دینے لگے۔ اس کے بعد صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی اسے دعاؤں سے نوازنے لگے، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تیرے والدین کو بھی سلامت رکھے، تجھے بھی سلامت رکھے، تیرے والدین کو بھی سلامت رکھے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان میرے آقا، اتنے سارے بچے جس میں خوبصورت بچے، پیارے بچے ہیں، لیکن آپ نے اس کالے کلوٹے بچے پہ شفقت بھری نظر ڈالی اور دعاؤں سے نوازا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کو خوش کر رہا تھا، یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو مجھے، اور جب حسین کھیل رہے تھے تو حسین مسکرا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میرے حسین کو خوش کرے اور وہ کیسا جو ہے سرفراز نہ ہو، تو میں نے اسے پیار آ گیا۔ اس وقت نہیں کھیل رہے تھے لیکن کھیلتے ہوئے حسین کو خوش کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے دیکھا تو اللہ کے نبی اسے پیار کرنے لگے، اس کے والدین کو دعا دینے لگے۔ تو اس بات سے پتا چلا جو حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب آپ اور ہم کون ہیں؟ حسین والے ہیں۔ کون ہیں ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ حسین والے ہیں۔ کیسے حسین والے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اس لیے کہ عمر بن خطاب آپ کے بیٹے، اس سے پہلے بھی میں عرض کیا کہ آپ کے بیٹے بابا جان حسین اور حضرت عمر فاروق کے بیٹے کھیل رہے تھے تو کھیلنے میں کچھ ہو گئے، بابا جان حسین نے مجھے غلام کے بیٹے کہا، اے غلام کے بیٹے، تو فوراً ناراض ہو کر باپ کو شکایت کرنے آئے۔ جیسے شکایت کرنے کے لیے جیسے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا جان حسین نے مجھے غلام کے بیٹے کہا۔
کیا کہا؟ حسین نے مجھے غلام کے بیٹے کہا. پھر اس عمر نے کہا کیا کہا؟ 3 دفعہ پوچھا. اس کے بعد چلو مولا کے گھر چلتے ہیں. اب بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مولا کائنات حیدر کرار کے پاس آتے ہیں. دستک دیا. کون؟ کہا عمر. بولے کدھر آئے ہو؟ کہا آپ کے بیٹے نے مجھے میرے بیٹے کو غلام کے بیٹے کہا. اب یہ مولا ہے دلوں کا حال جاننے والے. یہ مولا ہے جو کون کس لیے آ رہا پہلے سے جاننے والے. یہ مولا ایک کائنات ہے، باب العلم ہے. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اے علی، اے مولا ذرا تحریر کر دیں. بولے کیا؟ غلام کے بیٹے، غلام کے بیٹے. تو فوراً مولا کائنات لکھوا دیا، دے دیا. اب رش کرنے لگے، جھوم رہے ہیں. بولے کیا ہوا عمر؟ دوستوں نے کہا کیا بات ہے جھوم رہے ہو؟ کہا عمر کی بخشش کی ضمانت مل گئی، عمر کی نجات کا ضمانت مل گئی. بولے کیا؟ بولے مل گیا. بولے کیا ملا؟ کہا حسین نے کہا غلام کے بیٹے میرے بیٹے کو کہا. اب میں جب غلام کا بیٹا ہوں، سردار نے جنت کہا غلام کے بیٹے. گھر آئے، خاموش نہیں بیٹھا، افراد خاندان کو بلایا، عزیز و اقارب کو بلایا. بلا کر کہا جب عمر کا انتقال ہو جائے یہ لکھا حسین کا سرانے رکھ دینا، یہ لکھا حسین کا سرانے رکھ دینا. بولے کیا ہوگا؟ کہا جب بروز محشر اٹھوں گا مصطفیٰ کو بتاؤں گا یا رسول اللہ تمہارے گھر والوں کا میں غلام ہوں، تمہارے گھر والوں کا میں غلام ہوں. تو یہ شجرا لکھنے کی طریقہ امام حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملا. اہل سنت کا کوئی عمل صحابہ کے بغیر نہیں، صحابہ سے ملتا ہے، اہل بیت سے ملتا ہے. تو بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نورانی شہزادوں کو اللہ کے نبی سونگا کرتے چوما کرتے. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں اس کے باپ اسے شہد چٹاتے ہیں، اسے میٹھا چٹاتے ہیں. لیکن امام حسین پیدا ہوئے تو کیا ان کی پہلی غذا تھی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈالا گیا کہ جیسے ہی سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے گود میں جیسے پیش کیا، اللہ کے نبی سے سیدہ کائنات کہنے لگے بابا جان انہیں شہد چٹائیں. مصطفیٰ نے کہا شہد نہیں، اللہ کے نبی ختم المرسلین وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ نے وہ کن فیکن کی زبان جس کے ہلنے سے جو ہے کائنات ہلے، جس کے زبان اٹھنے سے جو ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، جس کے کہنے سے جو ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے، جس کے کہنے سے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، جس کے کہنے سے کائنات چلنے لگے، وہ کن فیکن کی زبان اللہ کے نبی نے امام حسین کے منہ میں عطا فرمایا. زبان مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی جس کو چسانے والے کون؟ چوسنے والے مولا حسین ہیں. کون ہیں؟ مولا حسین ہیں. کون ہیں؟ مولا حسین ہیں. یہ شان میرے مولا حسین کی ہے. دنیا میں آئے تو سب سے پہلے غذا بنی اللہ کے نبی کی زبان مبارک. وہ شان وہ عظمت میرے حسین کی ہے. بزرگ دوستو، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اتنی محبت کرتے. آپ ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہتے، اور یقیناً بیٹے ہیں اس لیے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہا اور ہمیشہ بیٹا کہہ کے مخاطب ہوتے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو شبیہ مصطفیٰ ظاہر ہوتی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جلسہ ہے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے چرچے آپ دیکھیے. ہر شہید ہوتا ہے، شہید ہونے کے بعد اس کا چرچا ہوتا ہے. شہادت کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں شہید ہوا ہے، فلاں ملک کے لیے شہید ہوا ہے، فلاں کسی علاقے کے لیے شہید ہوا ہے، فلاں اسلام کے لیے شہید ہوا ہے. ہر صحابی شہید ہونے کے بعد انہیں شہید کہا گیا ہے. لیکن مولا حسین وہ ہیں جن کی شہادت کے تذکرے بچپنے سے ظاہر ہو رہے ہیں. اور مولا حسین وہ ہیں جن کی شان و عظمت یہ ہے. اب لوگ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے تذکرے شہادت کے پہلے سے ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کی شہادت کیوں ہوئی؟
30 سالہ جو دور خلافت تھا اس کے اندر 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ کے، اس کے بعد آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے میدان کربلا کا، جو کچھ واقعے بتا کر کیونکہ اتوار کے دن تفصیلی جلسہ ہے کہ آپ کی شہادت اس لیے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے احسانات سے ہم واقف ہو، اس لیے کہ آج دنیا کے اندر آج دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اکیلا ملک ہے جو ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ آج نماز پڑھنے والے خاموش، طواف کرنے والے خاموش، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے خاموش، کئی اسلامی ممالک ہے سب گنگے و بہرے بنے ہوئے ہیں۔ جو مولا کی محبت رکھنے والا وہ ملک، جو امام حسین کی محبت رکھنے والا وہ عظیم الشان ایران، جو مملکت اسلامی ایران ہے، میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ مظلوم فلسطینوں کی کا جو بدلہ لیا، بلکہ انہوں نے اپنی آپ کی جو جرت، وہ جسارت کی بہادری کا جو آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ہاں کچھ اختلافات ضرور ہے لیکن ایران واحد ملک دنیا کے اندر جو آج فلسطین کی آج وہ بربریت کو جو جواب دینے والا، وہ سپر پاور کو تماچا رسید کرنے والا آج دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہی حیدر کرار کی محبت رکھنے والا، حسنین کریمین کی محبت رکھنے والا، وہی سیدہ طاہرہ کو مالک نے کہنے والا، وہ سرداران جنت کو اپنا آقا ماننے والا، وہ امام حسین کا چاہنے والا، وہی علی والے تھے جو آج اسرائیل کی اسرائیل کے جو آج پریشان کر دیے ہیں اس کے جواب دیے ہیں۔ تو پتا چلا اللہ کے نبی نے فرمایا حق ادھر ہے جدھر علی ہے، حق ادھر ہے جدھر علی ہے، علی والے جدھر ہے ادھر ہی نصرتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ میدان کربلا ہے، میدان کربلا کے اندر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی وہ شہزادے حج کے لیے گئے، مدینے سے مدینے سے جانا پڑا۔ ارے آپ اور ہم عمرے پہ جاتے ہیں، مدینے سے جب واپس آتے ہیں روتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ گنبد خضرا سے رخصت ہوتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے نکلتے ہیں۔ ارے جو مدینے میں پیدا ہوئے، جو مدینے میں بڑا ہوئے، جو مدینے کی گلیوں میں کھیلے کودے اور انہیں مدینے سے نکالا جا رہا ہے، انہیں مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ کون نکالے؟ یہودی، ہندو، سکھ؟ کون مدینے سے نکالنے والے کون تھے؟ وہی تھے جو نماز پڑھنے والے، وہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہی یزیدی ٹولہ نے اللہ کے اس نبی کے شہزادے کو مدینے سے نکالے۔ آپ اللہ کے نبی کے پاس گئے، رسول اللہ کے روزے پہ گئے، جا کر بیٹھے، آپ لپٹ کر رو کر کہنے لگے یا نانا جان آپ کی امت مجھے مدینے سے جانے پہ مجبور کر رہے ہیں، مدینے سے جانے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ روتے روتے وہی نیند لگ گئی۔ اللہ کے نبی تسلی دیے، اے بیٹے ان قریب تو ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں، جو ہم سے وعدہ کیے ہو وہ وعدے پہ صحیح و سلامت رہنا، وعدے پہ صحیح و سلامت رہنا۔ آپ نکل کر آپ کہاں آئے؟ کعبۃ اللہ میں آئے۔ کعبۃ اللہ کے وقت لوگ حج کے لیے جمع ہو رہے تھے، وہاں سے بھی آپ کو خط دیکھ کر کوفہ بلایا گیا، اور جب آپ نکلے سفر پہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جب نکل کے جانے لگے تو مقام میں جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ 8:15 بجے جماعت ہے، اس لیے کہ آپ جب نکل کر جیسے ہی پہنچے تو ایک مقام پہ کھڑے رہے، پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کرو بلا اس کا نام ہے، کرو بلا ہے۔ تو آپ نے زمین کے مالک کو بلا کر اس زمین کی قیمت عطا فرمائی، اس زمین کو خریدا گیا۔ یہ دنیا کی واحد معرکہ ہے، یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر زمین کو خرید کے لڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے گئے تو زمین مسجد نبوی کے لیے خریدے، یہاں حضرت امام حسین زمین کو خریدا۔
اور وہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت حر آئے ایک قافلے کے ساتھ، کہا یزید تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اور یا ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ ایک دن نماز پیچھے پڑھے، 2 دن نماز پڑھے، 3 دن مسلسل حضرت امام حسین کی صحبت نصیب ہوئی تو اللہ نے ان کے مقدر کو ایسے چمکا، جب آپ نے نہیں مانا تو میدان کربلا کے مقام پر فوج آئی، 1 نہیں 2 نہیں 12,000 کی فوج آئی، آ کر آپ سے جو ہے مقابلہ کرنا چاہ رہی تھی۔ تو میدان کربلا کے اندر آپ کیا ہوا، آپ کو جو لڑنے کے لیے آئے ہیں وہاں بھی اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور امام حسین بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اما جا حضرت سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں بھائی جان یہ کیا منظر ہے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو مارنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو حضرت مولا امام حسین فرماتے ہیں بہن بابا جان نے فرما دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان نے فرما دیا تھا، علی جدھر ہے حق ادھر ہے، علی جدھر ہے حق ادھر ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صبح ہوئی، آپ نے جو ہے رات ہوئی، رات میں چراغ بجھایا، آپ یہاں سے چلے جائیں، گھر والوں سے کہا چلے جائیں، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، آپ چلے جائیں۔ اور سب جب آپ چراغ روشن کیا گیا، سب جیسے کہ ویسے ہے۔ کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہا مولا حسین آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں اور بروز محشر ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، آپ نے کیا کیا، یزیدی لشکر سے مخاطب ہوئے، یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر کہا اے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں کون ہوں تم جانتے ہو، کیونکہ یہاں پہ حجت پوری کرنا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میرا نام حسین بن علی ہے، میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری ماں سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ ہے، میرے بابا جان حیدر کرار ہے، فاتح خیبر ہے۔ آپ نے اپنا تعارف پیش کیا، میرا بھائی حسین ہے، تو آپ نے جیسے تعارف پیش کیا، میں آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آؤ تمہیں میں معاف کرتا ہوں، جیسے یہ جملہ ادا کرنا تھا، خطبہ دینا تھا۔ ہزاروں کے لشکر میں کسی پہ اثر نہیں ہوا، لیکن ایک زبان تھی، ایک دل تھا، جو حضرت حر بن یزید، جس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قریب آئے، آ کر کہا یا حسین مجھے معاف کر دے، میں آپ کے آج توبہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آئے کہ آپ اپنے افراد خاندان کے ساتھ آئے، اور جیسے ہی آپ کے ساتھ آنا تھا اب آپ جائیے۔ حضرت امام حسین نے کہا آپ جائیے، تو حضرت حر کہتے ہیں میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی کہنا تھا، سب سے پہلے اس میدان کربلا کے اندر جو سب سے پہلے جا کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے والی ذات کا نام حضرت حر ہے، دشمن کے طرف سے تھے، لیکن وہ 3 دن حضرت امام حسین کی صحبت میں جو تھے، اس کی بنا پر اللہ نے جو ہے ایسی ایمانی حرارت عطا فرمائی، آئے اور 20 لوگوں کو آپ نے نعرے جہنم کیا، اس کے بعد آپ جامع شہادت نوش فرمائی۔ آج اس ہزاروں لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، ان ہزاروں لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حر کا تذکرہ باقی ہے، جو امام حسین پہ قربان ہونے والے کا تذکرہ آج بھی بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر، اس کے بعد میدان کربلا میں جانے لگے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین سے جو ہے جنگ کرنے آ رہے ہیں، تو پتا چلا جو حسینی ہے وہی کامیاب ہے، آج جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہے۔ حضرت ایک کے بعد دیگر افراد خاندان جانے لگے 3 دن کے پیاسے ہیں، اور کوئی بچے پیاسے ہیں، عورتیں پیاسے ہیں، نوجوان پیاسے ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ارے آپ اولیاء اللہ کی کرامت بیان کرتے ہیں، ان کی کرامت، غوث اعظم کی کرامت، ارے سنو کیا امام حسین کو کرامت بتانے نہیں آیا؟ ایسے بھی جو ہے کچھ ہے، آج بھی ایسے بھی ہے، کیا امام حسین کو کرامت بتانے نہیں آیا؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے صدیقی چینل والے سبحان صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے چینل کے ذریعے اللہ ساری کائنات میں مقبول فرمائے کہ یہ آج
کئی سو سال بعد میرے آقا غریب نواز ہندوستان میں آئے تو ان پہ بھی پانی بند کر دیا گیا. جس طرح میدان کربلا میں پانی سے روکا گیا اسی طرح غریب نواز کو پانی سے روکا گیا. انا ساگر پہ جو ہے پہرا بسایا گیا, بٹھایا گیا. تو لوگوں نے کہا, شاگردوں نے کہا, مریدین نے کہا سرکار پانی لینے سے روکا جا رہا ہے, پانی لینے سے روکا جا رہا ہے. غریب نواز نے کیا کہا, پانی بہت دور ہے. غریب نواز اپنے مرید سے کہا یہ مٹکا لے جاؤ, یہ گھڑا لے جاؤ اور جا کر انا ساگر سے کہو کہ تمہیں معین الدین بلا رہا ہے, تمہیں معین الدین بلا رہا ہے. شاگرد مرید نے یہ نہیں پوچھا سرکار پانی بھی سنتا ہے, پانی کو امکان ہے. معلوم تھا غریب نواز جو کہہ دے وہ ہو جانا ہے, جو غریب نواز کہہ دے وہ ہو جانا ہے. ویسے ہی ہوا. سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان فخر ہندوستان میرے آقا غریب نواز اپنے مرید سے کہے کہ جاؤ انا ساگر کو کہو کہ تمہیں معین الدین بلا رہا ہے. تو جیسے ہی جا کر مرید قریب گئے, فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں, بھالے لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں, سپاہی ٹھہرے ہوئے ہیں, پانی کے قریب نہیں جانے دے رہے ہیں, اشارہ کریں چلے جاؤ چلے جاؤ. مرید نے کہا, انا ساگر سے کہا اے انا ساگر, اے پانی تجھے معین الدین چشتی بلا رہا ہے, تجھے معین الدین چشتی بلا رہے ہیں, غریب نواز بلا رہے ہیں. جیسے ہی درویش کا جملہ نکلنا تھا, معین الدین چشتی کے شاگرد کا جملہ نکلنا تھا, پانی نے سنا فوراً فوارے کی شکل میں سپاہیوں کے اوپر سے نکلا اور مٹکے میں آ گیا. سپاہی دیکھنے لگے یہ کیا فوارہ نکل رہا ہے. فوارہ نکلا بھی, دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمحے میں سارا کا سارا انا ساگر سوکھ گیا. انا ساگر سوکھتے ہی فوج پریشان, سپاہی پریشان, یہ کیا ہوا. دوڑتے ہوئے راجا گن گئے, مہاراج کیا ہوا. بولے سارا کا سارا انا ساگر وہ درویش لے گیا, غریب نواز لے گئے. بولے ایسا کیسا, وہ نہیں معلوم. تو فوراً کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک فقیر آنے والا ہے, ایک درویش آنے والا ہے, ایک خواجہ آنے والا ہے, اس کی ماں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پتا چلا پھر آ کر معافی چاہے تو غریب نواز کے پاس معافی چاہے. تو غریب نواز نے کہا جاؤ پانی جا کر اس انا ساگر میں ڈال دو. تو جیسے ہی کنواں اس گھڑے کو ڈال دیا گیا, انا ساگر بھر گیا, انا ساگر بھر گیا. تو یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں, ان منافقین کو بتا رہے ہیں, ان یزیدیوں کو بتا رہے ہیں, ارے جس کی رگوں میں امام حسین کا خون ہے وہ خون کی کرامت یہ ہے کہ ساگر کو گھڑے میں لے لے. اگر امام حسین چاہتے تو کربلا سارا کا سارا سمندر بن جاتا. یہ عظمت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فاطمہ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑے, ان کے مقابلے میں آؤں گا. جو امام حسین سے لڑے گا میں اس کے مقابلے میں آؤں گا. امام حسن سے جو لڑے گا اس کے مقابلے میں آؤں گا. جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. میدان کربلا حقیقت میں وہ ایک امتحان گاہ تھا, امتحان گاہ تھا. کوئی امتحان لکھنے کے لیے کوئی اپنے بچے کو بہادر پہلوان بنانا چاہتا ہے, کشتیاں سکھانا چاہتا ہے, IPS بنانا چاہتا ہے, اسے چیٹنگ ماننے کو پسند نہیں کرتا, نقل ماننے کو پسند نہیں کرتا. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے قابل بنے, سب سے قابل بنے. یہاں مصطفیٰ کریم میدان کربلا میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک اسماعیل کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب ذبح کرنے کا خواب آیا تو آپ نے خنجر چلایا. 1 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ جب ذبح نہیں ہونے لگے تو آسمان سے اللہ نے امتحان میں کامیاب ہونے پر دھنبا نازل فرما کر امتحان میں کامیابی پر انہیں مبارکباد دی. اور ساری دنیا, ساری امت محمدیہ عید الاضحیٰ مناتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اسماعیل کی جو ہے شکرانے میں, ان کی خوشی میں جو زبان نہیں ہوئے, جو قربان نہیں ہوئے, امتحان میں کامیاب ہوئے. یہاں امت مصطفیٰ کے وہ آخری نبی کے لختے جگر گوشے رسول حضرت مولا امام حسین اکیلے شہید نہیں ہوئے, اپنے خاندان کے 72 نفوس خفیات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. بلکہ خود اکیلے نہیں, حضرت علی اصغر کا جب نمبر آیا تو 6 ماہ کے علی اصغر جب آپ پیاس سے
لکنے لگے، دشمنوں کی طرف بتایا اے دشمنوں یہ بچہ تمہارا کیا بگڑا ہے، تو اس بچے کو فوراً تیر مارا، تو حلق میں جب تیر لگتی ہے تو امام حسین اپنے اس لگتے جگر کے خون کو آسمان میں اچھال کر فرماتے ہیں اے اللہ میرے اس علی اصغر کی قربانی قبول فرما۔ ایک ابراہیم کی قربانی کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بڑی شان سے قربانی کر کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ ارے یہ وہ مسلمان ہیں جو مسواک کی عظمت تو بیان کر دیے، ٹوپی کی عظمت تو بیان کر دیے، پردے کی عظمت تو بیان کر دیے، ارے ایک مسواک کرنے کی عظمت بیان کرے، لیکن مولویوں کی زبان پر ایسا لقوہ مارا ہے امام حسین کی عظمت بیان کرنے سے ان کی زبانیں رکے ہوئے ہیں۔ امام حسین کی شان بیان کرنے کو یہ شیعت کہتے ہیں، رافضیت کہتے ہیں۔ دراصل یزید کی خون، یزید کی نسل ختم نہیں ہوئی، آج بھی لبادے بدل بدل کر آ رہے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز کو پکڑو نہیں فرمایا، قربانی کو پکڑو نہیں فرمایا، بکرے کو پکڑو نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا میری اہل بیت، میری اطرت ہے، جو ان کو پکڑا رہے گا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ بزرگ اور دوستو، اہل بیت کی محبت کے بغیر یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ وہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، سب سے بڑی دولت یہ ہے اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے آج مساجد قائم ہے امام حسین کی شہادت کی بنا پر، قرآن کے 30 پارے سلامت ہے امام حسین کی شہادت پر، آج جتنے دین سلامت ہے امام حسین کی شہادت پر، اس لیے کہ اگر امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا بہت جو ہے کھجے ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، آج جو اسلام صحیح و سلامت ہے یہ ائمہ کی قربانی ہے، اہل بیت کی قربانی ہے۔ ہر دور میں اہل بیت کے دشمن رہے ہیں، جو ان سے محبت کرا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ بزرگ اور دوستو، اپنی آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اہل بیت سے محبت کریں۔ اس لیے سلطان ہند عطائے رسول خواجہ خواجگان نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بزرگ اور دوستو، دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام مولا امام حسین ہے۔ اپنے بچوں کے نام کے ساتھ علی لگائیں، اپنے بچوں کے نام کے ساتھ حسین لگائیں، اپنے بچوں کے ساتھ حسن لگائیں، بچوں کے نام کے ساتھ فاطمہ لگائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ہم سب کی عمر میں اضافہ فرما، رزق میں اضافہ فرما۔ مولا جو آج یہاں ہمارے مولانا مجیب صاحب، ہمارے جہانگیر صاحب سب کو صحت سلامتی عطا فرما، ان کے نیک مقاصد میں پورے عطا فرما۔ جناب باسط نظامی صاحب صحت عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی عمر میں رزق برکت عطا فرما، ہمارے ضعیف والدین کو صحت عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہر قسم کی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل من الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علی سلیم ولا کہ اس پر سرکار پاس ہمارے ذات سیدہ طاہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن طاہر فراد اولیاء کا مل صدیقین 14 صالحین حضرت سیدنا بابا شیخ فرید مسعود رضی اللہ تعالی حضرت سید القادری چشتی نقشبندی سیدنا بالخصوص حضرت سید سید چشتی شریف چشتی آخری بلند شیخ ابراہیم آپ کے والدین کو اس کا عطا فرما، ہمارے تمام ابو اجداد کو اس کا عطا فرما، ہم سب کو صحت سلامت عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ لخمس نطفی بها اور البائل حات المصطفى والمرتضى وابن فاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ وصحبہ۔